الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ الہ العالمین رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات باری تعالی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت اور سربلندی ہے۔ درود و سلام امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ، حق کی راہ، توحید کی راہ اور جنت کی راہ بتانے کے لیے اس دنیا میں اپنا پیغام دے کر بھیجا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اور جس دور میں اور جس قوم میں آپ تشریف لائے، وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ لوگ اخلاقی لحاظ سے انتہائی گئے گزرے لوگ تھے، جن کی ہدایت کے لیے اور جن کی عادات کو، اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے اور جن کی کامیابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں اللہ کا پیغام سنایا، اور آپ نے لوگوں کی تربیت اور اصلاح ان اصولوں پر کی جو اصول اللہ پاک نے آسمانوں سے بذریعہ وحی آپ پر نازل فرمائے، اور ایک صحیح مسلمان اور متقی انسان وہی ہو سکتا ہے جس نے ان اصولوں کو اپنا لیا جو اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن مجید میں یا آپ نے اپنی احادیث میں نازل فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ان اصولوں میں سے 4 اصول جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں 4 اصول بیان فرمائے ہیں، جس میں ایک معاشرے کی اصلاح بھی ہے، جو اصول بہترین اخلاق کے حامل بھی ہیں، اور یہ اصول ایک مومن، ایک متقی انسان کی پہچان بھی ہیں، اور ان اصولوں کو اپنانے والے لوگوں سے اللہ پاک کا محبت کا اعلان بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں۔ پہلا اصول اور پہلا قاعدہ اور پہلی پہچان متقین اور اللہ کے محبوب بندوں اور اخلاق کے جو وارث ہیں، بہترین اخلاق کے حامل لوگ جو ہیں، فرمایا کہ ان کی یہ خوبی ہے کہ ان کے حالات اچھے ہوں، خوشحال ہوں یا تنگ دستی کا شکار ہوں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ اصول اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام اسی بات کی ان کی پہچان تھی، یہی بات کہ ہر نبی نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا، حالات کیسے بھی ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مشکل سے مشکل ترین حالات بھی آئے اور خوشحالی بھی اللہ پاک نے دکھائی تو بہت زیادہ دکھائی، مگر ہر حال میں، خوشی میں، تنگی میں، ترشی میں مال اگر خرچ کیا ہے تو اللہ کی راہ میں کیا ہے، اور حکم بھی یہ دیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس آگ سے بچانے کے لیے اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کر کے اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب اس سے کم اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور ہے اور پھر پوری کھجور بھی نہیں،
اس کھجور کا ایک ٹکڑا تم اللہ کی راہ میں دے کر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ فرمایا الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں۔ مومن کی یہ پہچان ہے، اس کی صفات میں ایک بہت بڑی صفت ہے، اس کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوتا۔ اگرچہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ نیکی کا کام ہے، لوگ کر لیں گے، تم اپنے مال کو سنبھال کر رکھنا ورنہ نقصان کا خطرہ ہے، کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقۃ الفطر بھی ہے، اور بھی نیکی کے کام ہیں، رفع عامہ کے کام ہیں، مستحقین ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہر حال میں، یہ متقین کی صفت ہے۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ معاملہ کوئی بھی ہو، والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے، غصے کو پی جانے والے یہ متقین لوگ ہیں۔ یہ وہ غصہ ہے جو دنیاوی معاملات میں یا لین دین کے معاملات میں یا دنیا کے معاملات میں، اور ایک غصہ ہے اللہ کے دین کی وجہ سے توحید کی راہ میں۔ یہ جو توحید کی راہ میں غصہ ہے، اس کو اللہ کے نبی نے پھر نکالا بھی ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، قتال فی سبیل اللہ میں، اور سختی کے ساتھ مظاہرہ کیا آپ نے، غیر اللہ کے آستانے توڑے، بت گرائے، اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی خلاف شرع کام ہو اور وہاں انسان خاموش ہو کر بیٹھ جائے کہ نہیں نہیں غصہ نہیں کرنا۔ یہ غصہ ایسا غصہ ہے جس پر اجر بھی ہے اور جو انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا ساری قوم بچھڑے کو پوجا کر رہی ہے۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے جانشین بنایا تھا کہ تم نے قوم کا خیال رکھنے، مگر ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں قوم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی، شرک پہ لگ گئی۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر قوم غالب آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، قوم کے حال کو دیکھا تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو پکڑا اور بھائی کے سار کے بال پکڑ لیے، داڑھی کے بال پکڑے، کھینچا، گھسیٹا۔ غصہ اتنا تھا کہ تمہاری موجودگی میں لوگ شرک کر رہے ہیں، بچھڑے کو پوج رہے ہیں، میں ان کو اللہ کی پہچان کروا کے گیا تھا اور یہ اس کا نتیجہ نکلے تمہاری موجودگی میں۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے یا ابن ام، اے میری ماں جائے، اے میرے ماں کی طرف سے بھائی، بے شک میری قوم لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سار کے اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ کر قوم کے سامنے مجھے رسوا کیوں کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ تو الٹا مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، یہ مجھے جان سے مارنے پر تیار ہو گئے تھے، اس لیے میں ان کو روک نہیں سکا۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ تورات کی تختیاں بھی گر گئیں، غصہ اتنا تھا۔ اب انتظار کیا اللہ کے حکم کا، حکم آیا
کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اور دوسرے وہ لوگ جو اس پوجا سے کنارہ کش ہے، جنہوں نے روکا، روکنے والوں کے ہاتھ میں کلاڑے اور ٹوکے دیے جائیں تاکہ وہ پوجا کرنے والوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ یہ شرک کی سزا اس قوم کو دنیا میں اللہ نے دی کہ مشرک اگر شرک سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا سار قلم، اس کے لیے معافی نہیں، کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کو اپنے ساتھ شریک برداشت نہیں۔ کوئی زندہ ہو تب بھی، کوئی مردہ ہو تب بھی، کوئی جانور ہو تب بھی، کوئی انسان ہو تب بھی، کوئی پتھر ہو تب بھی، کوئی بت ہو کسی چیز کا تب بھی، اللہ کی زمین پر شرک وارے میں نہیں۔ تو خیر، یہ تو توحید کا اور شرک کا موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ کب؟ کون سا غصہ؟ جس میں کوئی دنیاوی نقصان کا معاملہ ہو، کوئی دنیاوی لین دین کا معاملہ ہو، کسی نے ان کو کوئی برا بلا کہا ہو، گالی دی ہو، یا دنیا میں کسی حق کے لینے دینے کا مسئلہ ہو، تو اس معاملے میں یا آپس میں معاملات میں جھگڑے ہو جائیں، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، لوگوں کے ساتھ جھگڑے، ایسے موقع پر مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے مد مقابل بھی ایک مسلمان ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے۔ میرے مد مقابل میرا بھائی ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے۔ میرے مقابلے میں میری بیوی بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے۔ میرے مقابلے میں میرا ہمسایہ ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، مگر اس کے باوجود اپنے غصے پر والقاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ صفت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جائے تو آپ سے بڑا صابر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ایسے دشمن جنہوں نے ساری زندگی دشمنی کی، عبداللہ بن ابی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، اذیتیں دیتا رہا، نقصان پہنچاتا رہا، صحابہ کرام قتل کرنے کی اجازتیں مانگ دے رہے، فرمایا نہیں قتل کرنا، یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ جب وہ مر گیا تو آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو۔ بڑے بڑے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سارے قریش مکہ، کفار مکہ، جنہوں نے بدترین سلوک کیا آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، سب کو عام معافی کا اعلان کر دی۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ چھوڑ دو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو نصیحت کرتے تھے اس کے اخلاق کو سامنے رکھ کر، اس کے اعمال اور عادات کو دیکھ کر۔ اب اس صحابی میں غصہ زیادہ تھا، کئی لوگوں میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا غصہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اور کوئی وصیت کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا لا تغضب، غصہ چھوڑ دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں غصہ نہیں کروں گا، کوئی اور نصیحت کیجئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا لا تغضب، غصہ چھوڑ دو۔ یعنی آپ کی نظر میں اس کے اندر جو سب سے بڑی کمی تھی وہ یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر انسان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، جو غالب آ جائے۔ فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں جھگڑا ہوا، بیوی سے تلخ کلامی ہوئی اور فوراً کہہ دیا 1 2 3 کٹھی طلاقیں دے دی۔ اب بعد میں ہوش آواز جب قائم ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اس کا کوئی حل ہے۔ ایک پارٹی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو طلاقیں تینوں واقعہ ہو گئیں، اب حلالہ اس کا حل ہے۔
اب ان غصہ کرنے والوں کو کتنی بدترین سزا ملتی ہے کہ حلالہ کروائیں گے، کسی غیر مرد کے پاس اپنی بیوی کو بھیج کر غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ حلالہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں جو آج لوگوں نے بنا لی۔ اب جو کہتا ہے میں نے نہیں کروانا، اس کو کہتے ہیں آپ پھر کسی اہل حدیث مفتی کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں حلالے کے بغیر بھی صلح ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایک ہی موقع پر تینوں طلاقیں کٹھی بھی دے دے تو وہ تینوں نہیں ہوئیں، وہ ایک ہی ہوئی ہے۔ شریعت کے اندر کتنی آسانی ہے۔ یہ جو تینوں کٹھی بول دیتے ہیں نا، یہ ان کی جہالت ہے۔ تینوں ایسے کٹھی نہیں ہوتی۔ طلاق کا موضوع پھر کسی دن بیان کریں گے۔ تو خیر اس بندے کے لیے مہلت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اس نے غصے میں طلاق دے دی ہے تو طلاق نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ غصے کے اندر انسان قتل کرے گا تو مجرم ہے، غصے کے اندر زنا کرے گا، شراب پیے گا، کوئی غلط کاری کرے گا تو مجرم ہے، طلاق دے گا تو تب بھی مجرم ہے۔ خوش ہو کر کون طلاق دیتے؟ طلاق جب بھی دے گا وہ حالت غصہ میں دے گا۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، مومنوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے غصے پر ہمیشہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت والعافین عن الناس، اور اگر ان کے ساتھ کوئی غلط، کوئی ان کا نقصان، کوئی بد اخلاقی، کوئی بری حرکت، کوئی نقصان، کوئی ان کے ساتھ دست درازی ہو جائے، کوئی زیادتی کر جائے، والعافین عن الناس، تو وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اب میں بدلہ لے کر ہی چھوڑوں گا، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب معافی، غصے کے ساتھ جو معافی کا ذکر آیا ہے نا، اس میں ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، ایک بندہ اس پہ غالب آ گیا، اس نے نقصان کر دیا، تو اب یہ انسان موقع پر اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، یا اس کے پاس بدلہ لینے کے لیے ہتھیار نہیں ہے یا افراد نہیں ہے، وقتی طور پر یہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن صبر کرنے کے باوجود اس کے دل کے اندر انتقامی کاروائی باقی ہے۔ اس نے معاف نہیں کیا اور بعد میں جب موقع ملا تو اس سابقہ لڑائی کا بدلہ لیا، جان سے مار دیا یا مالی نقصان اس کا کر دیا یا اس کو شدید زد و کوب کر دیا۔ یہ کوئی معافی نہیں ہے کہ انسان وقتی طور پر ٹائم پاس کرے کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں لڑوں گا، بات ختم کر دی، اور بعد میں جب موقع ملا تو اس کا ڈبل نقصان کر دیا۔ فرمایا کہ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ والکاظمین الغیظ، مومن جب غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، تو پھر دل سے اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں کہ اب میں دوبارہ تمہارے ساتھ اس موضوع پر تمہارا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ ہے دل کا صاف بندہ۔ اور مومن ہوتے ہی وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جس کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے، وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں مومن کی صفات کو بیان فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک ایسے احسان کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ مومن ہیں جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور خیر خواہ کیسے کرتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالم او مظلوم، تمہارا بھائی ظالم ہے تب بھی اس کی تمہارا بھائی ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو، تمہارا بھائی مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ کیسی خیر خواہی ہے کہ ظالم ہے تو اس کی بھی مدد کریں، مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے دست و بازو بنو، مگر آپ کہتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ظلم کرنے والے ہاتھ کو پکڑو، یہ اس کی مدد۔ اگر تم نے اس کو کھلی چھٹی دے دی، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو نہ روکا، تو وہ ظلم میں بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ظلم کی پاداش میں پھر اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، نشانہ عبرت بن جاتے ہیں۔ کتنے ظالم حکمران ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا تھا۔ فرمایا کہ اس کو اس ظلم کے انجام سے بچانے کے لیے اس کو روک دو، پکڑ لو، راستے کی رکاوٹ بن جاؤ، یہ اس کی مدد۔ مومن ہمیشہ اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر اپنے مفاد کے لیے اس سے تعلق ہے، اور جب وہ کسی غلط کام میں جا رہا ہے تو پھر کنارہ کشی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ بھی ہے۔ آئینہ شیشہ ہے کہ جب ہم شیشہ آئینہ دیکھتے ہیں، ہمارے چہرے پر کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، ہم شیشہ دے کر اس کو صاف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے، اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ خیر خواہ بھائی کی علامت کہ یہ غلط ہے، اس سے رک جاؤ، یہ کام صحیح ہے، اس کو کر لو۔ مومن ہمیشہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ جو اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کے لیے دین بھیجا ہے، یہ دین تمہارے لیے خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کس کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ فرمایا للہ، سب سے پہلے یہ دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیسے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ جب اللہ پاک ہمارے لیے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں، سب سے بڑی خیر خواہی کرنے والی ذات اپنی مخلوق کی، وہ اللہ پاک کی ذات۔ اگر اللہ پاک اپنے بندوں کی خیر خواہی نہ کرے تو کوئی انسان اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا کہ تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ کوئی تم سے غلط ہوا ہے، اس کی وجہ سے پکڑ ہوئی ہے، اس انسان کو اپنی اصلاح کرنے کی وارننگ ہوتی ہے کہ یہ کام مجھ سے غلط ہوا، اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، انسان اپنی اصلاح کرتا ہے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہاری کتنی ایسی غلطیاں ہیں جس سے اللہ پاک بغیر پکڑ کے درگزر کر دیتے ہیں، پکڑ بھی نہیں آتی، نقصان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک ہم کو بچا لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اپنے بندوں پر اللہ پاک کی کمال شفقت اور خیر خواہی۔ جب اللہ پاک ہمارا خیر خواہ ہے تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی اللہ کے خیر خواہ بندے بن جائیں؟ اور اللہ کا خیر خواہ بندہ وہ ہے جہاں اللہ پاک اس کو روک دیں تو رک جائے، اس کو منع کریں تو منع ہو جائے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ سود کا مال ہے، یہ رشوت کا مال ہے، یہ کرپشن کا مال ہے، یہ فراڈ کا مال ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ دوسرے تیرے بھائی کا حق ہے، تمہارے لیے حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ حدود اللہ کی پاسداری کرنا یہ خیر خواہی ہے اللہ پاک کی، اللہ کے دین کی۔ فرمایا للہ ولکتابہ، اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے
کہ یہ کتاب اللہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، ہمیں زندگی کے ایک ایک موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہے تو کیسے گزارنے، غمی کا موقع ہے تو کیسے گزارنے، گھریلو معاملات ہیں تو کیسے چلانے ہیں، باہر کے تجارتی معاملات ہیں تو کیسے چلانے ہیں، سیاست کے معاملات ہیں تو کیسے چلانے ہیں، حقوق اللہ یا حقوق العباد، ان تمام معاملات میں یہ کتاب اللہ ہماری خیر خواہی کرتی ہے، اور اس خیر خواہی کو مانیں گے تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہوگی، ورنہ معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ فرمایا والے رسول، اور اللہ کے رسول کے لیے بھی خیر خواہی ہے یہ دین اسلام۔ اللہ کے رسول کا خیر خواہ وہ امتی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ دل و جان سے محبت کی ہے، آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت کی ہے، آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت کی۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب حکم آتا ہے اللہ کے رسول کا کہ یہ نہیں کرنا، تب ہم کہتے ہیں جی نہیں، یہ تو دنیاوی معاملات بھی ہیں، ادھر برادری بھی ہے، ادھر برادری ہے، ادھر بیوی بچے ہیں، ادھر ہماری قوم ہے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ اس وقت ہم جان بوجھ کر دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی نہیں۔ فرمایا رسول اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ نے جس بات کا حکم دیا اس کو مانو، جس سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ، اور جو راستہ بتایا اس کو پکڑ لو، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے۔ پھر فرمایا والے ائمتہم، اور اپنے حکمرانوں کی خیر خواہی بھی۔ یہ دین اسلام کتنا وسیع دین ہے کہ ایک ایک کا نام لے کر فرمایا